مورخین لکھتے ہیں کہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے وہاں مخالفین کی زمین دوز سرگرمیاں ابھر آئیں تو صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی جسے صرف معجزہ سنبھال سکتا تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو فاطمی خلافت کی معزولی اور تخریب کاروں کی گرفتاری کے بعد بظاہر دب گئی تھی، لیکن راکھ میں دبی گئی چنگاری کی طرح دہکتی رہتی تھی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے صلیبی تھے اور اسے عملی جامہ پہنانے والے وہ مسلمان زعماء تھے جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ صلیبیوں نے یہودی لڑکیاں حاصل کر لی تھیں جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بولتی اور اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی تھیں۔ مصر کی انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصے کی یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہش مند تھے۔ ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ حرموں کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کو اعلی کار بنانے والوں میں فاطمیوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے حسن بن صباح کے حشیشین کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ اس وقت کے وقائع نگاروں نے، جن میں اسد الاسدی، ابن اسیر، ابن الزر اور ابن جوزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے سوڈانیوں کو مدد دے کر انہیں مصر پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مصر میں جو تھوڑی سی فوج تھی وہ بغاوت کے لیے تیار کر دی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے حامی سخت پریشان تھے کہ وہ قبل از وقت نہ پہنچا تو مصر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان وقائع نگاروں اور دو اور گمنام کاتبوں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے ایک کہانی کی کڑیاں ملتی ہیں۔ ان میں قاہرہ کے محکمہ مالیات کے ایک بڑے ناظم خضر الحیات کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خزانے کا بھی ذمہ دار تھا۔ دوسرے علاقوں کے جزیے اور تاوان وغیرہ کی رقمیں زکوٰۃ، سزا کے طور پر وصول ہونے والے جرمانے، عطیات اور نظام مصر کا تمام تر حساب کتاب اور پیسہ مالیات کے محکمے میں آتا اور خرچ ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی اہم اور نازک محکمہ تھا۔ اس کے ناظم کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی تھی کہ ناظم خضر الحیات دیندار مسلمان تھا۔ ایک رات وہ باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک تیر آیا جو خضر الحیات کی پیٹھ میں اتر کر دل تک پہنچا۔ اس کی کربناک آواز سن کر ملازم باہر آیا، پھر گھر کے افراد باہر آئے۔ مشعل کی روشنی میں خضر کو اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا کہ خضر کے دائیں ہاتھ کی انگلی زمین پر تھی اور مٹی پر اس انگلی سے اس نے کچھ لکھا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ زمین پر اس نے انگلی سے لکھا تھا مصلح۔ ہاں پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس حرف کی گولائی کے نصف میں جا کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ لاش اٹھا لی گئی اور اس لفظ کو محفوظ رکھا گیا۔ ایک آدمی کو کوتوال غیاث بلبیس کو بلانے دوڑا دیا گیا۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ خضر نے مرتے مرتے مٹی پر اپنے قاتل کا نام لکھا ہے۔ غیاث بلبیس کوتوال بھی تھا اور مصر کی تمام تر پولیس کا حاکم اعلیٰ بھی۔ یہ بھی صلاح الدین ایوبی کا قابل اعتماد حاکم تھا۔ علی بن سفیان کی طرح شہری جرائم کا ماہر سراغ رسان تھا۔ بلبیس نے آتے ہی زمین پر لکھے ہوئے لفظ مصلح کو غور سے دیکھا۔ اتنے میں شہر کا نائب ناظم مصلح الدین خضر کے قتل کی خبر سن کر آ گیا۔ بلبیس نے اسے دیکھتے ہی زمین پر پاؤں رگڑ کر مصلح کا لفظ مٹا دیا۔ مصلح الدین چونکہ شہر کا نائب تھا اس لیے کوتوالی کا محکمہ اس کے ماتحت تھا۔ اس نے بلبیس کو حکم کے لہجے میں کہا، قاتل کا سراغ صبح سے پہلے مل جانا چاہیے، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ بلبیس نے اسے یقین دلایا کہ قاتل کو جلدی پکڑ لیا جائے گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ہی بلبیس نے خضر الحیات کے نائب معاون اور اس کے دفتر میں ان افراد کو بلا لیا جو مقتول کے قریب رہتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ قتل کے روز ان کی سرگرمیاں کیا رہیں۔ ان لوگوں سے اسے پتہ چلا کہ آج شہری انتظامیہ کے حاکم اعلیٰ کا ایک اجلاس تھا جس میں فوج کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ خضر کا نائب اس کی مدد کے لیے اجلاس میں شریک تھا۔ اجلاس میں مالیات کے سلسلے میں فوج کے اخراجات زیر بحث آئے تو خضر نے کہا کہ مصر میں بعض اخراجات روکنے پڑیں گے کیونکہ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے شوبک میں بہت سی فوج بھرتی کی ہے جس کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ نائب ناظم مصلح الدین نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ فوج کے اخراجات غیر ضروری ہیں۔ مزید فوج بھرتی کرنے کے بجائے ہمیں توجہ اس فوج کے مسائل کی طرف دینی چاہیے جو پہلے ہی ہمارے لیے ایک مہنگا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر میں جو فوج ہے اس میں بے اطمینانی اور بدامنی پائی جاتی ہے۔
شوبک سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں سے اس فوج کے لیے کوئی حصہ نہیں بھیجا گیا۔ خضر الحیات نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر مصر نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی بدعت ختم کر دی ہے؟ یہ نہایت اچھا فیصلہ ہے۔ مال غنیمت کے لالچ سے لڑنے والی فوج کا کوئی قومی جذبہ اور مذہبی نظریہ نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر بحث ترش کلامی میں بدل گئی۔ مصلح الدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر مصر مصری سپاہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا جتنا شامی اور ترک سپاہیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے غصے میں کچھ اور ناروا باتیں کہہ دیں، جن کے جواب میں خضر نے کہا، مصلح، تمہاری زبان سے صلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں۔ اس پر اجلاس ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا اور برخاست ہو گیا۔ خضر الحیات کے معاون اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مصلح الدین خضر الحیات کے دفتر میں آیا۔ وہاں پھر ان میں گرما گرمی ہوئی۔ مصلح الدین خضر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مصری فوج مطمئن نہیں۔ اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے اجلاس میں کہی تھیں۔ خضر الحیات نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکاء کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر فوج میں امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کا مال غنیمت شامیوں اور ترکوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزامات عائد کیے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور فوج میں جو افواہیں دشمن پھیلا رہا ہے ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ یہ افواہیں نہیں بلکہ سچ ہے۔ خضر الحیات کے نائب نے بیان دیا کہ مصلح الدین جب خضر کے کمرے سے نکلا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے تھے، اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لکھ کر صلاح الدین ایوبی کے آگے رکھ دینا۔ غیاث بلبیس نے فوری طور پر مصلح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو اس کی حیثیت بہت اونچی تھی، اور دوسرے یہ کہ بلبیس اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اگر اس نے مصلح الدین پر بغیر ٹھوس شہادت کے ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے اپنے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں موجود ہوتا تو بلبیس اس کی پشت پناہی حاصل کر لیتا۔ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں۔ خضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہیں تھا۔ رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا، اپنے خفیہ آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ بعد کی شہادتوں اور واقعات سے جو واردات سامنے آئی وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ قتل کی رات سے اگلی رات مصلح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے 20 اشرفیاں مصلح الدین کے آگے کرتے ہوئے کہا، خضر الحیات کا قاتل یہ 20 اشرفیاں واپس کر گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ تم نے 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے کہے تھے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے صرف 20 اشرفیاں بھیجی ہیں۔ یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب 100 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے لوں گا۔ اگر 2 دن تک مال نہ پہنچا تو ویسا ہی تیر جو خضر کے دل میں اترا ہے تمہارے بھی دل میں اتر جائے گا۔ مصلح الدین کا رنگ اڑ گیا، سنبھل کر بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھا وہ؟ میں نے کسی کو خضر الحیات کے قتل کے لیے یہ رقم نہیں بھیجی تھی۔ تم خضر کے قاتل ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی کیا وجہ ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کرایا ہے۔ یہ مصلح الدین کی پہلی بیوی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، بمشکل 30 سال کی ہوگی۔ خاصی خوبصورت عورت تھی۔ کوئی 1 ماہ قبل وہ گھر میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا۔ ایک خاوند کے لیے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ کوئی بیوی دوسری بیویوں سے حسد نہیں کرتی تھی، مگر مصلح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو بھی وہ نہ گیا۔ بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیاں دے گیا تھا غالباً مصلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ خضر الحیات کو مصلح الدین نے قتل کرایا ہے۔ تم اپنی زبان بند رکھنا، مصلح الدین نے بیوی کو باروب لہجے میں کہا۔ یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں میری دشمنی کے سوا اور رہا ہی کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے پہلے والی محبت ہے،
مصلح الدین نے کہا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ بیوی نے کہا، مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا، مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم خضر الحیات کو ہو گیا تھا۔ تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو، مصلح الدین نے کہا، مجھے رقم ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں، اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے جل کر کہا، تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے؟ اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ کہ یہ 4 گھوڑوں کی بھگی کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں آئے دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں وہ کیا مفت آتی ہیں؟ شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مصلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا، مجھے معلوم کر لینے دو وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے۔ اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں اب چپ نہیں رہ سکوں گی، بیوی نے کہا، تم نے میرا سینہ انتقام سے بھر دیا ہے۔ میں سارے مصر کو بتاؤں گی کہ میرا خاوند قاتل ہے، ایک مومن کا قاتل۔ تم میری محبت کے قاتل ہو، اس قتل کا انتقام لوں گی۔ مصلح الدین منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف 2 روز چپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ غیاث بلبیس نے چند ایک مشتبہ افراد پکڑ لیے ہیں اور قاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا۔ رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا۔ مصلح الدین گھر سے غائب رہا، اس کی دوسری بیوی یاداشتہ بھی کہیں نظر نہ آئی۔ شام کے بعد مصلح الدین گھر آیا اور پہلی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتا رہا۔ بیوی اس کے فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر پیار کے دھوکے میں آ گئی۔ مصلح الدین نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے جو 20 اشرفیاں دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ اس رات مصلح الدین نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مصلح الدین بہت دیر سوئی ہوئی بیوی کے کمرے میں رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا، ایک آدمی اس گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا، تیسرا آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا۔ اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا۔ اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے۔ اس گھر میں رکھوالی والا کتا ہر رات کھلا رہتا تھا۔ اس رات وہ بھی ڈربے میں بند تھا۔ شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رہنا ہے۔ تینوں آدمی برآمدے میں چلے گئے۔ اندھیرا گہرا تھا، وہ دبے پاؤں چلتے گئے، گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے۔ ایک نے اس کمرے کے دروازے پر جا ہاتھ رکھا جس میں مصلح الدین کی پہلی بیوی، جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلایا کرتا تھا، سوئی ہوئی تھی۔ کیواڑ کھل گیا، کمرہ تاریک تھا۔ تینوں آدمی اندر گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ فاطمہ کے منہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھی کہ مصلح الدین کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر کپڑے کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ایک نے منہ پر ایک اور کپڑا کس کر باندھ دیا۔ ایک نے ایک بوری کی طرح تھیلا کھولا۔ دوسرے 2 آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے، بڑے دروازے سے بھی نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہیں تھا، خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا۔ تینوں گھوڑے قاہرہ سے نکل گئے اور سکندریہ کا رخ کر لیا۔ صبح ملازم آ گئے۔ مصلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا۔ 2 خادماؤں نے اسے تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بہت دیر تک جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مصلح الدین ایک خادمہ کو الگ لے گیا۔ بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اسے ساتھ لیے غیاث بلبیس کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ خضر الحیات کو فاطمہ نے قتل کرایا ہے اور خضر نے مرتے مرتے انگلی سے مصلح جو لکھا تھا وہ دراصل مصلح کی بیوی لکھنا چاہتا تھا، لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی۔ اس کے ثبوت میں
اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے۔ خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں شام ایک اجنبی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس وقت مصلح الدین گھر پر نہیں تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو یہ خادمہ باہر نکل گئی۔ اجنبی نے کہا کہ اس لیے وہ فاطمہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ فاطمہ سے یہ کہہ دو کہ وہ اشرفیاں واپس کرنے آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری رقم لوں گا۔ خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس نے اس آدمی کو اندر بلا لیا۔ خادمہ نے بیان میں کہا کہ فاطمہ نے اسے برآمدے میں کھڑا رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں۔ خادمہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اندر کی باتیں جو اسے سنائی تھیں ان میں اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی منت سماجت تھی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، جس کے عوض وہ اسے 50 اشرفیاں اور 2 ٹکڑے سونا دے گی۔ خادمہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو 20 اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھیں اور کون لے گیا تھا۔ وہ پوری 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ نقاب پوش اجنبی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فلاں وقت خضر الحیات کے گھر جائے گا۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو خضر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کا قد بد حسن بن عبداللہ کی طرح تھا۔ قتل کرتے وقت اتنی مہلت نہیں ملی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے۔ تم نے جو وقت بتایا تھا یہ وہی وقت تھا۔ میں نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ فاطمہ سے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اس کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑے غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری اجرت وصول کر لوں گا۔ فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خادمہ کو 2 اشرفی انعام میں دیا۔ آج صبح وہ اس کے کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبیس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا، یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے، فاطمہ نے یا مصلح الدین نے؟ فاطمہ تو یہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ میرا اپنا بیان ہے، مجھے سچ بتا دو۔ بلبیس نے کہا، فاطمہ کہاں ہے، وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ خادمہ گھبرانے لگی، کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبیس نے کہا، کوتوالی کے تہ خانے میں جانا چاہتی ہو، اب تم واپس نہیں جا سکو گی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہ خانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی، سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبیس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلا دیا۔ خادمہ نے کہا، میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا۔ آقا مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ خادمہ نے اسے دیکھا تھا، لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ اس کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلح الدین نے 4 ملازموں اور سائز کو رات بھر کی چھٹی دے دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ بلبیس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا، عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندھا رہنے دیں۔ اس سے پہلے ہر رات کتا کھلا رکھا جاتا تھا۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ غیاث بلبیس نے پوچھا۔ بہت کچھے ہوئے، خادمہ نے بتایا۔ آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔
واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازوؤں سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام راہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی۔ گھوڑے رک گئی، اسے تھیلے سے نکالا گیا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرغے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے، کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہ گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی تو ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی، لیٹ گئی۔ نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ بھاگو، ایک نے اسے تحمل سے کہا۔ کہاں تک بھاگو گی؟ یہاں سے تو کوئی تنومند مرد بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی ہوئی چیختی اور گالیاں دیتی رہی۔ ایک نقاب پوش نے اسے کہا، اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں، تمہیں تمہارے خاوند نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فاطمہ نے چلا کر کہا۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا۔ ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیوں کی تھیلی دے آیا تھا۔ تم نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو، اور تم نے یہ بے وقوفی کی کہ اسے یہ بھی بتا دیا کہ تم کوتوال کو بتا دو گی۔ وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کی داشتانی اس کے دل پر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارا خاوند ہمارے ٹھکانے پر آیا۔ ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفی اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفی بھیجی۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا۔ دوسرے دن وہ ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیاں دینے لگا۔ سونے کے ٹکڑے پھر ہضم کر رہا تھا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے، اگر وہ نہیں دے گا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال تک خبر پہنچا دیں گے۔ اسے اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تم میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم جان گئے کہ وہ اپنی داشتہ کے زیر اثر تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اب وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا ہے کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو، اور اسے بھی کہہ چکی ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو باری باری دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھیں۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی، بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، نقاب پوش نے اسے کہا۔ جب مصلح الدین نے کہا کہ میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ تو میں نے سکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ کیا۔ تم ابھی جوان ہو اور تم حسین بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں بک سکتی ہو۔ ہم مان گئے۔ اگر تمہارا خاوند ہمیں اتنی زیادہ اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کی داشتہ کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی بندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا کہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار پھلانگی۔ ہم نے ہاتھوں میں خنجر لے رکھے تھے اور ہم سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے، کیونکہ ہمیں تمہارے خاوند پر بھروسہ نہیں تھا، وہ ہمیں مروا سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا، تمہیں اٹھایا اور لے آئے۔ اس نے یہ کہانی تمہیں اس لیے سنائی ہے کہ تم اپنے خاوند کے گھر کو دل سے نکال دو، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔
ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم بے وپاری ہیں، کرائے کا قتل اور اغوا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریح کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تم مجھے سکندریہ کے بازار میں بیچو گے؟ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا۔ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے۔ نہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا۔ عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی۔ ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے، ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی، فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں بھی رہی تھی۔ تھیلے میں دوہری کر کے اسے باندھ دیا گیا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھی۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرأت نہ کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے گھوڑے سے زینیں نہیں اتاری تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا اور صحرا کی وسعت میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، ان لوگوں کے ہاتھ سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی۔ ٹاپوؤں نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ 2 نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ بھگا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے ٹیلوں کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلائیوں جیسے تھے، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ کھولی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ٹیلے پر چڑھا دیا اور ایڑ مارتی گئی۔ گھوڑا اچھا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف کو گھوڑا موڑ لے گئی۔ آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچیں اور گھوڑے موڑے بھی۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی عزت میں ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تخریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکے۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے پھندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مصلح الدین نے کرایا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کماندار کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔
انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔